السلام علیکم دوستو اور ویلکم۔ جرمن کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اسلامک سینٹر ہیمبرگ پر پابندی لگا دی ہے اور اب جرمن نے مسلمانوں کو ملک سے نکالنا شروع کر دیا ہے اور یہ دکھ رہا ہے کہ وہ اسلام کو اپنے ملک سے مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، جرمن جو ایک وقت میں دنیا بھر کے مہاجرین کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا، آج ایک بہت بڑا سوال بن گیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد لاکھوں لوگ جنگ زدہ اور غربت زدہ علاقوں سے یہاں آ کے بس گئے تھے اور جرمن نے نہ صرف انہیں پناہ دی بلکہ انہیں اپنے معاشرے کا حصہ بھی بنایا۔ خاص طور پر بہت سے مسلمان یہاں آ کے آباد ہوئے جو اپنی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے جرمن کی معیشت اور معاشرے میں بھی کردار ادا کیا۔ لیکن آج اچانک حالات تیزی سے بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ آج کے دور میں جرمن میں ایسی سیاسی قوتیں ابھر رہی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ زیادہ مہاجرین کو پناہ دینا ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان سیاسی جماعتوں کا مقصد نہ صرف مہاجرین کو نکالنا ہے بلکہ خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ سوال اب ہر طرف گھوم رہا ہے کہ کیا واقعی جرمن مسلمانوں کو ملک سے نکال کر اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب آگے ہم تفصیل سے بتائیں گے اور آپ کو وہ حقائق بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہو۔ دوستو، اگر ہم جرمن کی امیگریشن پالیسیز کا جائزہ لیں تو ہمیں وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمن نے دنیا بھر کے مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھول دیے تھے۔ اس دوران بہت سے مہاجرین بھی جرمن آئے جو اپنے ملکوں کی مشکل زندگیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے یہاں نئی زندگی شروع کی اور معیشت اور معاشرے میں اپنا حصہ ڈالا اور یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا، لیکن پھر 2015 میں ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ اور بحران کے سبب لاکھوں مسلمانوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے تھے اور جرمن نے انہیں پناہ دی۔ اس وقت کی چانسلر انجیلا مارکل نے انسانیت کے باعث انہیں جرمن میں پناہ دی، لیکن سب لوگ اس پالیسی سے خوش نہیں تھے۔ دائیں بازو کی سیاسی جماعت نے اس فیصلے پر تنقید کی اور مہاجرین کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دیا۔ اس جماعت کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد جرمن کی ثقافت کو ختم کر رہی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ملک کے لیے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ رویہ جرمن کے اندر ایک خوفناک صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں ایف ڈی کی طرف۔ ایف ڈی اور ان کے ہم خیال سیاسی جماعتوں نے جو مسلمانوں کے خلاف بیانات دیے ہیں وہ صرف امیگریشن کے مسئلے تک محدود نہیں رہے بلکہ یہ ایک گہرا اور نازک مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ لوگ یہ خیال کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ اسلام جو جرمن میں ایک نمائندہ مذہب بن چکا ہے، اب یہاں کی ثقافت، قانون اور معاشرے کے لیے خطرہ ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کی موجودگی سے جرمن کی روایت اور مشرقی اخلاقی قیمتیں متاثر ہو رہی ہے اور یہ کہ اسلام کو ملک سے ختم کر دینا چاہیے۔ یہ سازش مختلف سطح پر چل رہی ہے۔ سب سے پہلے ایف ڈی جیسے گروپ نے یہ کہا کہ مساجد کی تعداد کو روکنے کے لیے اقدام اٹھایا جائے اور ان پر سخت نگرانی رکھی جائے۔ اس کے علاوہ اسلامی تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے بھی تجاویز دی گئی ہے اور مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو مصروف کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سب اقدامات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جرمن میں صرف مسلمانوں کو نکالنے کی کوشش نہیں ہو رہی بلکہ اسلام کو بھی ختم کرنے کی سازش چل رہی ہے۔ یہ سازش نہ صرف مسلمانوں کے لیے خطرناک ہے بلکہ جرمن کے اس مقام کے لیے بھی خطر ہے جو اس نے دنیا میں انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کا حامی بننے کے لیے حاصل کیا تھا۔ دوستو، اگر یہ جماعت اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا اثر جرمن میں معاشی اور معاشرتی ڈھانچے پر بھی ہو سکتا ہے۔ جرمن کی معیشت اور مسلمان مہاجرین نے اہم کردار ادا کیا ہے اور اگر انہیں نکال دیا گیا تو ملک کو کام کرنے والوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو معیشت کو نقصان پہنچائے گا۔ آخر میں یہ صرف جرمن کا مسئلہ نہیں
بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں مسلمانوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر چین کے مغربی علاقے میں آگور مسلمانوں کو ان کے مذہبی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھنا، نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا اور اسی طرح اسلامی تعلیمات کو منع کر دیا گیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت کرے اور انہیں دنیا میں عزت اور شان دے۔ آمین۔